یہ اللہ کا ولی ایسا کہ پیدا ہوتے ہی ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایسی کرامتیں کوئی ہمیں بتاتے ہیں، اندازہ لگا کر دیکھیں ہمیں، جس غوث پاک کا ہم نام لے کر زندگیاں گزارتے ہیں، جس اللہ کے ولی کا ہم نام کا سہارا لے کر اپنی مرضیات کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کا ولی پیدا ہوتے ہی روزہ دار، 70 سال 80 سال 90 سال کی آج عمریں ہمارے، رمضان آتا ہے تو جو دل کی دھڑکن چلتی ہے وہ رمضان کے قریب اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، کیا ہوگی حالت، پتہ نہیں لوگوں کے سامنے کیسا رہنا ہوگا، کس کو کس طرح سے جواب دینا ہوگا۔ بہانے تو ایسے ڈھونڈتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پہلے ہی سے ہمارے پاس بہانے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس شوگر ہے، جن لوگوں کے پاس بی پی ہے، جن کی جو ہے پہلے سے طبیعت خراب ہے، ایسے لوگوں کو رمضان آتا ہے، اللہ جو ہے عمل ثواب جو ہے ڈبل رکھا ہے، تو ان کی یہ بیماری بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ شوگر والوں کا شوگر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بی پی والوں کی بی پی بھی ہائی ہو جاتی ہے کہ نہیں اس وقت ہمیں ٹیبلیٹ کھانا ہے، دوائیاں لینا ہے، ہمیں روزہ رہنے کام ہوتا ہے۔ وہ الگ ہماری پریشانی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور قربانی تکلیف تو بھی کوئی چیز ہے، اسی چیز میں بندے کے اعمال اللہ کو قبول ہوتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے پریشانی میں ہے بندہ، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اعمال عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آرام سے رکھ کر دھن دولت سے نوازا، اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بھی پریشانی تکلیف نہیں، اب اس وقت وہ خوشی میں بھی عبادت نہیں کر سکتا، اب آخر کرے گا۔ ہمیں خود غور کرنے کا مقام ہے۔ جس ولی کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کی پیدائش زندگی کی یہ حالت ہے۔ آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، آپ کی ماں اور نانا جان کی آغوش میں پرورش پانے لگے۔ جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی گئی، 4 سال کی عمر ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ نے جیلان گاؤں کی ایک مکتب کو لے کر جاتی کہ بچے کو حافظ قرآن بنائیں، دین کی تعلیم سے نوازیں، دیندار بنے، دین میں لگ جائیں۔ جب لے کر گئے استاد جی حضرت کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ حضرت محترم میں ایک بیوہ عورت ہوں، اس بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، میں اس لیے لائی ہوں کہ آپ اسے کلام پاک کی تعلیم دیں، قرآن کا علم اسے سکھائیں، اگر شرارت بھی کرے، کوئی کوتاہی غلطی بھی ہو جائے تو درگزر کر دے، کیونکہ باپ نہیں ہے بچے کے واسطے۔ جو ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی تڑپ ہوتی ہے، جو محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کہا اور چھوڑ کر آ گئے۔ مولانا صاحب نے داخلہ کر لیا، جیسے بچوں کا نمبر آتے گئے سبق پڑھنے سنانے کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وقت آیا اور آپ کا بھی نمبر آیا۔ یہ سارے جو ہے آپ کی زندگی کے متعلق سیرت اور تاریخ سے جو 100% صحیح کارنامے اور واقعات اور آپ کی یہ کرامتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ کہ آج دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی کرامتوں کو بنا کر بھی بیان کرتے ہیں، بناوٹی کرامتیں ہوتے ہیں، من گھڑت باتیں ہوتے ہیں، قصے جمع کر عوام کو جو ہے دین سے دور کرتے ہیں۔ جو لوگ جتنی باتیں بتاتے ہیں
اس میں کسی سامنے والے سننے والے کے واسطے کوئی عبرت کی چیز ہی نہیں ہوتی سوائے واہ واہ کرنے کے، سبحان اللہ کے نعرے لگانے کے۔ حقیقتاً اگر کرامتیں وہ بتائیں تو ان کے دھندے بند ہو جائیں گے، ان کے جیب خالی ہو جائیں گے، ان کے پیٹ خالی رہیں گے، ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ جب تک غلط بتاتے جائیں گے، اپنی طرف سے بناوٹی باتیں بتاتے جائیں گے، لوگ اٹھا کر کھڑا کریں، سر پر بٹھائیں گے۔ یہ حالت کی دنیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں لے جا کر مکتب میں چھوڑے، حضرت کے پاس گئے بیٹھنے پڑھنے کے واسطے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے گئے، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ کی شروعات کریں، سورہ فاتحہ خود بخود آپ پڑھتے گئے۔ سورہ فاتحہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ شروع ہوئی، پہلا پارہ ختم، دوسرا پارہ ختم، یہاں تک کہ سورہ بقرہ 2.5 پارہ انہوں نے مکمل پڑھ دیا بغیر دیکھے۔ پھر کہا کہ حضرت اب مجھے یہاں سے پڑھائیے، یہاں سے مجھے یاد نہیں۔ سوچنے کی بھی بات ہے ہمارے واسطے، کتنی سالوں کے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کیا ہمیں آج تک سورہ فاتحہ ہی صحیح ہمیں معلوم ہے یا پھر یاد ہے؟ اس 7 آیتوں میں سے ہمیں 17 غلطیاں نظر آئیں گی، یا پھر چھوٹے سے 10 سورتاں مسلمان کو یاد ہیں آج، جن کا نام لے کر ان کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے بلند کرتے ہیں، ان کے نام پر مر مٹنے کی بات جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں قرآن پاک کے 10 سورتیں ہیں یا سورہ فاتحہ صحیح ہے، یا پھر یہ کہ کلمے کا معنی اور مطلب پورا جو ہے مکمل معلومات کلمے کی ہے، اس سے بہت دور ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ یہ نومولود بچہ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ 2.5 پارہ زبانی پڑھ کر ختم کر دیا۔ 4 سال، 8 سال، 10، 15 سال کے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کیسی گالی کس طرح سے دینا ہمیں معلوم ہے، کس کی بے عزتی، کس کی توہین، کس کی نافرمانی کیسے کرنا بچوں کو معلوم ہے۔ اب آج کا تو ٹیکنالوجی کا زمانہ، سارا موبائل کا زمانہ، وہ عمر بھی زیادہ ہو گئی موبائل استعمال کرنے والے بچوں کو، 4 سال بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ 2-2.5 سال سے ہی شروعات ہو جاتی ہے۔ پیدا ہوئے دودھ پیتے بچوں کا بھی آپ معائنہ کر کو دیکھو، جب وہ روتے ہیں ستاتے ہیں تو ان کے سامنے موبائل ڈال کر دکھا دو، سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ صحبت کے اثرات ہیں۔ آگے سنو اتنی بڑی کرامت کہ حضرت حیران ہو کر بیٹھ گئے کہ ماں نے لا کر بچے کو پڑھانے مکتب میں چھوڑا اور یہ بچہ تو سارا سورہ بقرہ ختم کر دیا، تو فوری طور پر اٹھا کر وہ گھر کو بھیج دیے کہ بیٹا تجھے میں نہیں پڑھا سکتا، تو چلے جا۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا کہ اتنا جلدی مکتب سے آ گیا، ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، تبھی تو مولانا صاحب نے تجھے مکتب سے بھیج دیا ہے، اب تو تیری خیر نہیں ہے۔ اور حضرت ڈرتے ڈرتے حضرت گھر کے پاس پہنچے کہ ماں کی وہ تعلیم تھی، ماں کی تربیت تھی کہ میں مکتب سے جاؤں تو مجھے ماں ڈانٹے گی، کچھ کہنے کا سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ کی والدہ نے کان پکڑ کر کھینچتی پھری فوراً جو ہے مکتب کے پاس گئی، حضرت کے یہاں پوچھا کہ مولانا صاحب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی میرے بچے سے، کتنا جلدی آپ مدرسے سے واپس بھیج دیے؟ حضرت نے کہا کہ بہن اس بچے کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کہ آپ نے تو اسے پڑھنے کے واسطے لا کر چھوڑا تھا، کہ جب ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ کی شروعات کی تو اس نے پڑھتے پڑھتے سارا جو ہے سورہ بقرہ ختم کر دیا، تو اسے آپ خود پڑھا لو۔
تو آپ کی والدہ محترمہ آنکھوں سے آنسو نکال کر روتی ہوئی آپ کو سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ اس نے کچھ پڑھا نہیں، اس کا کچھ کمال نہیں کہ ہر حالت میں ہر وقت میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی رہی، اور اس کا اثر اس پر ایسے ہوا کہ اس نے سنتے سنتے جو ہے سارا بقرہ سورت کو پوری یاد کر لی۔ یہ ماں کا کمال ہوا، ماں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کے حافظ ہوئے۔ یہ بہت سخت چیز ہے، بہت سخت تعلیم ہے، تربیت جو ہے دین کے اندر اصل چیز ہے۔ تربیت سے ہی ہماری اولادیں بنتی ہیں، انہی سے ہماری نسلیں بنتی ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں تو علم جو ہے تربیت کے بغیر کچھ کام نہیں آتا، تربیت کے بغیر علم اعمال تک نہیں لے جاتا۔ تو آپ کی والدہ نے لے کر گھر چلے گئے، سیرت میں لکھا آپ کی، اور 6 مہینے گزرے۔ پہلی عمر کتنی؟ 4 سال کی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد 4.5 سال ہو گئے۔ 4.5 سال کی عمر میں آپ پورے حافظ قرآن ہو گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں، 30 پارے 6666 آیتیں بغیر دیکھے پڑھنا 4.5 سال کی عمر کے بچے کے واسطے، اس عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے، یہ کوئی بڑی کرامت نہیں ہے۔ اس کرامت پر ہم عمل کرتے ہیں، چادر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مزار کا طواف ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، 11ویں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، پیران پیر حافظ ہوئے، ان کا قرآن پڑھنا، ہمیں قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ کرامت ہمیں تصور میں بھی نہیں آتی۔ کیونکہ زندگیاں پڑھو، اصل معلوم کرو کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی زندگیاں کیسی تھی، اس سے معلوم کرنے سے، اس پر چلنے سے ہمیں جو ہے ہمارے دین میں زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جو ہے جتنا ولیوں کی زندگی پڑھ کر اسے معلوم کر کر جو ہے دین پر چلیں گے، اتنا ہم نبی کی سنت کو اپنانے والے بنیں گے، دین شریعت پر چلنے والے ہم بنیں گے، اتنا ہم نبی کے قریب والے بنیں گے۔ ہم ڈپلیکیٹ کرامتوں بہت سارے ملتے ہیں، ہم لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ غوث پاک نماز پڑھاتے، نماز ختم ہوتی، جب سلام پھرتے سیدھی طرف، اب اس طرف جتنا مجمع رہتا، سلام پھیرنے کی برکت سے پورے کے پورے علماء ہو جاتے، بائیں جانب جب سلام پھیرتے سارے کے سارے حافظ ہو جاتے۔ یہ کہاں تک جو ہے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صحابہ سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں ولیوں کو، نبی سے بھی زیادہ ان کا مقام بتا دیتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے دین شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ محبت کے مقابلے میں دین کے قریب جانے کے سوچ میں دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات اگر ہم سوچیں تو کیا ان کا مقام نبی سے بھی بڑھ گیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام تھے، آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام تھے، کتنے ایسے لوگ بغیر ایمان کے بھی آپ کی موجودہ زندگی میں دنیا سے چلے گئے، بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے، کہ حضور کے رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو کبھی ہم نے نبی کی سیرت میں، کبھی نبی کی ہمیں ایک حدیث ایسی نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تو علماء ہوتے، ادھر کا سلام پھرتے تو حفاظ ہوتے۔ ایک حد ہوتی ہے دوستوں بزرگوں، یہ ولیوں کے مقام کو ہم ان کا ادب نہیں بلکہ ان کے ساتھ جھوٹا مذاق ہے۔ بے شمار اس طرح کے من گھڑت باتیں آتی ہیں، اصل چیزوں کو ہمیں ان کی سیرت اور ان کی زندگی سے لینا ہے، اس سے ہماری زندگی کے اندر
ہمیں دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ حافظ ہونے کے بعد جب آپ اور زیادہ علم حاصل کرنے کی ماں سے فرمائش کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، تیرا سہارا ساتھ میں ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گیا تو کیسا ہوگا؟ نہیں جانا، آپ منع کر دیا۔ آپ کو علم کی حرص تھی، دین کے علم کی آپ کو حرص تھی، یہ چیز آپ کو بغداد پہنچانا چاہتی تھی، ماں نے اجازت نہیں دی۔ جب آپ سو گئے تو حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت غوث پاک کی والدہ کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے آ کر اجازت دی کہ تیرے بیٹے کو بغداد کو بھیجنا علم حاصل کرنے کے واسطے، سارے بغداد میں جتنے علم والے ہیں ان سے بھی یہ زیادہ آگے نکل جائے گا۔ فجر کا وقت ماں نے تیار کر کے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ بغداد قافلے کے ساتھ۔ بیٹا پوچھتا کیا؟ اماں آپ نے رات کو تو منع کیا تھا، اب کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملی، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ تو آپ گئے، واقعات ہم اس کا واقعہ بہت مرتبہ ہم سن چکے ہیں۔ جب قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی، ڈاکو نے آ کر آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو آپ کی تلاش لی گئی تو صحیح میں 40 دینار نکلے۔ بڑا سردار سوچا کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم تو ڈاکو ہیں، ہم تو چور ہیں، لوٹنے والے ہیں، تم اس کی حفاظت بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات جو ہے میں مسلمان ہوں، میرا مذہب ہمارا دین جھوٹ بولنے کی ممانعت کرتا ہے، اور دوسری میں جب نکلا گھر سے میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا ہر حالت میں سچ بولنا، چاہے تم قتل بھی کر دیے جائے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور سچ بولنا ہر حالت میں۔ تو بات اتنی سی ہے اور کچھ نہیں، میرے پاس جو تھا آپ کو میں نے بتا دیا۔ آپ کی بات ختم نہیں ہونے پائی تھی، اس کے دل پر یہ الفاظ اثر کر گئے۔ اس ڈاکو نے دھن سے گرا، توبہ کی کہ ایک ماں کی نصیحت پر اس نے اتنا قربان کر دیا، سچ بولنے پر ماں کی نصیحت کو توڑا نہیں، کہ ہمیں بھی مسلمان ہیں، روزانہ ہم کتنے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، کتنا جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا کوئی ہمارے پاس قدر و قیمت بھی نہیں۔ یہ بات سوچ کر اس بڑے چور ڈاکو نے آپ سے بیعت کی، کلمہ پڑھا، گناہوں سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم کبھی جو ہے لوٹ مار نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ اب جو باقی چھوٹے تھے، جو بڑا سردار تھا، اس کے جو چھوٹے قافلے کے ڈاکو چور تھے، انہوں نے بھی کہا کہ سردار جب چوری میں آپ ہمارے بڑے سردار تھے، اب توبہ میں بھی آپ سردار ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سیرت میں لکھا گیا کہ وہ سارے جتنے چور تھے کہ سب کے سب وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بن کر زندگی گزاری۔ کوئی قرآن پاک کی تعلیم نہیں گئی، کوئی ان کے اوپر جو ہے جد و جہد نہیں کیا گیا، تلوار لے کر جا کر ان کے گلے پر نہیں رکھی گئی۔ ایک پیران پیر کی نصیحت چوروں پر اثر کر گئی کہ وقت کے وہ ولی بن کر مرے ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے پیران پیر کو ماننے والا ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر کوئی ہے۔ ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے تو بڑے سج دھج جاتے ہیں کہ پیران پیر کا مہینہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، پیران پیر کا جو ہے مہینہ ہے، آپ کی وفات ہوئی مہینہ ہے۔ لیکن ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہم کھنگال کر دیکھیں، کیا واقعتاً 100% صحیح ہمیں غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہیں؟ انہوں نے زندگی میں جھوٹ کا نام تک گوارا نہیں کیا، ہماری ساری زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہے۔ صبح سے شام تک اگر کوئی حساب لگانے پر بیٹھ جائے تو حساب بھی نہیں ملتا کہ کتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ کا بندہ۔ نہیں حضرت، آج کے زمانے میں
جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا. سچائی وہ بڑا موٹا محاورہ ہے، اسی کو ذریعہ بنا کر زندگی گزارتے ہیں. سچائی کو دنیا نہیں کہتے، جھوٹ کو دنیا ہے. کبھی زندگی میں سچ بول کر اگر دیکھا ہوتا تو دنیا اسے بھی نظر آتی، سچ کو ہے کیا نہیں ہے بول کر. جھوٹ بولنا پسند نہیں کریا، سچ بولنا پسند نہیں کریا. جھوٹ بولتے ہی کاروبار، دھندے، بزنس، معاملات، بول چال، ہماری زبان، ہر چیز میں جھوٹ ہے تو جھوٹی زندگی ہی کر رہا ہے. کبھی اللہ کا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر، بزرگوں کی محبت کو سامنے رکھ کر، دوستوں بزرگوں سچ بول کر زندگی گزارنے کی سوچ کر دیکھو. نفع اور کمائی تو بہت کم ہی ہوگی، لیکن اللہ اس کی ڈبل اس میں برکت دے گا. جھوٹ بولنے پر بالفرض ہم کروڑ روپے بھی کما لیں، اس میں برکت کبھی نہیں ہوگی. اس بات کو ہم نوٹ کریں. جھوٹ میں اللہ نے خیر و برکت نہیں رکھی، سچ میں جو ہے خیر و برکت رکھی ہے. جب پیران پیر ایک سچ بول کر 100 لوگوں کو ولی بنا دیے تو کیا ہم سچ بول کر زندگی نہیں گزار سکتے؟ اس طرح کے آپ کے بہت بے شمار کرامات ہمیں نظر آئیں گے. اصل ضرورت ہمیں یہی ہے، بزرگوں کی محبت ہو یا صحابہ تابعین کی محبت ہو، یہ سارے راستوں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. 100% اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. پیران پیر کے جو ہے حلیہ کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا گیا کہ آپ کے قد کیا تھے، آپ کی اونچائی کیا تھی، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کا سر کیسا تھا، اور آپ کی زبان کے بول چال کیسے تھے. ان تمام کے اندر داڑھی مبارکہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی گہری اور اتنی لمبی داڑھی تھی کہ سینے سے نیچے تک ہوا کرتی ہے. جا کر ان کی مزار پر چادر اڑانے والے کے چہرے پر اس داڑھی میں کا ایک بال بھی لمبا نہیں ہوا آج تک. یہ ان کی محبت نہیں، بھلے کو وہ سوچ لے کہ شیطانی وسوسے میں آ کر میں غوث پاک کا ماننے والا، میں غوث پاک کا چاہنے والا، لیکن اصل شریعت کا حکام کہتا ہے کہ تو نبی کے سنتوں کا جنازہ اٹھانے والا ہے. ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ قریب بھی آنے نہیں دیتے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں فرمایا کہ آپ کی جو ہے دین علوم اتنی زیادہ ہو چکی تھی، آپ کی بزرگیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ بڑے بڑے علماء اکرام بھی آپ کی بات کو سننے کے واسطے گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہو چکا تھا کہ لوگ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد کیا رویہ استعمال کریں گے. تو پہلے ہی آپ نے تاکید دے دی کہ دیکھو میرے وفات، میرے انتقال کے بعد تم میں سے کوئی میرے قبر کے پاس آئے تو اپنا ہاتھ تک اٹھا کر میری مزار کو چھینا نہیں ہے. اجازت نہیں دی، آپ نے منع کر دیے. پوری سیرت کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی معلوم کرو، اس سے پڑھو، ہمیں علم معلوم ہوگا. خود غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیے جب تاحیات تھے. آپ کے انتقال کے بعد کے لوگوں کو آپ نے تعلیم دی کہ میری قبر کے پاس آئے تو سادگی کے ساتھ جو ہے زیارت کر کے نکلے، قبر کو چھونے کی بھی اجازت نہیں. چھوٹے تو کہاں سریں پھوڑ کر وہاں پر خونے نکالتے ہیں، ہمیں مزاروں کے اوپر جائے. کہاں کا دین ہے دوستوں بزرگ. بہت سارے آپ کے بڑے بڑے کرامات ہیں اور آپ کی تعلیم احکامات بے شمار ہیں. آپ کا سارا خاندان ولایت کے خاندان میں تھا. آپ کی پھوپھی محترمہ کی ایک بات بتا کر میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں کہ آپ پڑھنے کے زمانے میں بغداد میں جا چکے تھے. گیلان شہر میں قحط پڑ گیا، کوئی بارش کا نام و نشان باقی نہیں. اب نمازیں پڑھنے والے پڑھے، علماء سے دعا کرانے والے کراتے ہیں، بارش آنے کا نام نہیں تھا. آپ کی پھوپھی محترم یعنی ابو شیخ ابو صالح کی بہن کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی فلانا گھر جو ہے یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے، بڑی سعادت مند والا گھر ہے، ان لوگوں سے جا کر یہاں سے دعا کی درخواست کروائیں گے. اگر یہاں سے دعائیں ہو گئی تو ہو سکتا کہ اللہ برسا دے. لوگوں نے یہ مشورہ کیا. جا کر ان سے کہا
کہ محترمہ آپ دعا فرمائیں کہ آپ کا گھرانہ تو برکتوں کا گھرانہ ہے، آپ کے گھرانے میں جو بزرگوں کا گھرانہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برسات کو برسائے، بارش کو ڈالے۔ آپ اندر گئی، جھاڑو ہاتھ میں لے کر آئی تو باہر جو آنگن تھا اس کو جھاڑو دیا، جیسا کہ آج بھی کہیں کہیں پر جو گھروں کا آنگن ہوتا ہے مٹی کا، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھے ہوں گے۔ جب شام کے وقت آنگن کی صفائی کی جاتی ہے تو پانی چھینک کر جو ہے مٹی کو جھاڑا جاتا ہے تاکہ دھول غلاظت نہ ہو۔ تو حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی محترمہ نے جھاڑو لا کر آنگن کی صفائی کر دی، ہاتھوں کو دھو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں نے آنگن کو صاف کر دیا ہے، اس پر پانی چھڑکنا تیرا کام ہے، پانی کو برسا دے۔ لکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ آسمان سے زوردار بارش شروع ہو گئی، پورے جو ہے گیلان شہر میں برسات اتر گئی۔ خاندان کے فرد بھی آپ کے جو ہے ولایت کے منصب پر فائز تھے، بے شمار جو ہے آپ کے گھرانے والے، آپ کے خاندان والوں کے تعلق سے کرامتیں لکھی گئی۔ کرامتیں سن کر ہمیں جینا نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنا پڑھانا بولنا سننا یہ ساری چیزیں آسان ہیں، یہ جمعہ کے مواقع، یہ مجالس کا، مذاکرات کا، اجتماع کا، پروگرام کا، بیانات کا، یہ ساری تعلیمات کی چیزیں کیا ہیں؟ سن کر ہم اپنے اندر وہ چیزیں لائیں، ہم دیندار بنیں، ہماری زندگیوں کو بدلیں، یہی ضرورت ہے۔ ویسے تو وہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اعمال کیے، اللہ سے انعامات ملے، وہ حاصل کیے، وہ دنیا سے وفات کر گئے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کر رہے ہیں، یہ اصل ضرورت ہے۔ لہٰذا بہت سارے آپ کے تعلق سے باتیں ہیں، اگر یہ جمعہ بھی میں آپ کے سامنے انہی باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بلکہ ساری امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں حضرات بزرگان اکرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے بے انتہا سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے تعلیمات اور ارشادات پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی درخواست کی اعلان ہے جناب کریم خان صاحب کے فرزند کفایت خان صاحب، جو 26 سال کے نوجوان عمر کے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، بنگلور کی ایک نجی ہاسپٹل میں ICU میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ آپ حضرات بھی ان کے واسطے انفرادی نمازوں میں دعا کریں، انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی ہوگی، جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت نہیں۔ یہ اللہ کا ولی ایسا کہ پیدا ہوتے ہی ولی بن کر پیدا ہو۔ اب ایسی کرامتیں کوئی ہمیں بتاتے ہیں، اندازہ لگا کر دیکھیں ہمیں، جس غوث پاک کا ہم نام لے کر زندگیاں گزارتے ہیں، جس اللہ کے ولی کا ہم نام کا سہارا لے کر اپنی مرضیات کے زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کا ولی پیدا ہوتے ہی روزہ دار، 70 سال 80 سال 90 سال کی آج عمریں ہمارے، رمضان آتا ہے تو جو دل کی دھڑکن چلتی ہے وہ رمضان کے قریب اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، کیا ہوگی حالت، پتہ نہیں لوگوں کے سامنے کیسا رہنا ہوگا، کس کو کس طرح سے جواب دینا ہوگا۔ بہانے تو ایسے ڈھونڈتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پہلے ہی سے ہمارے پاس بہانے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس شوگر ہے، جن لوگوں کے پاس BP ہے، جن کی جو ہے پہلے سے طبیعت خراب ہے، ایسے لوگوں کو رمضان آتا ہے، اللہ جو ہے عمل ثواب جو ہے ڈبل رکھا ہے، تو ان کی یہ بیماری بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ شوگر والوں کا شوگر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، BP والوں کی BP بھی ہے ہو جاتی ہے کہ نہیں اس وقت ہمیں ٹیبلٹ کھانا ہے، دوائیاں لینا ہے،
ہمیں روزہ رہنے کام ہوتا ہے، وہ الگ ہماری پریشانی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور قربانی تکلیف تو بھی کوئی چیز ہے، اسی چیز میں بندے کے اعمال اللہ کو قبول ہوتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے کب؟ پریشانی میں ہے بندہ، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اعمال عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آرام سے رکھ کر دھن دولت سے نوازا، اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے، کوئی بھی پریشانی تکلیف نہیں، اب اس وقت وہ خوشی میں بھی عبادت نہیں کر سکتا، اب آخر کرے گا کرے گا۔ ہمیں خود غور کرنے کا مقام ہے۔ جس ولی کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کی پیدائش زندگی کی یہ حالت ہے۔ آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، آپ کی ماں اور نانا جان کی آغوش میں پرورش پانے لگے۔ جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی گئی، 4 سال کی عمر ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ نے جیلان گاؤں کی ایک مکتب کو لے کر جاتی کہ بچے کو حافظ قرآن بنائیں، دین کی تعلیم سے نوازیں، دیندار بنے، دین میں لگ جائیں۔ جب لے کر گئے استاد جی حضرت کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ حضرت محترم میں ایک بیوہ عورت ہوں، اس بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، میں اس لیے لائی ہوں کہ آپ اسے کلام پاک کی تعلیم دیں، قرآن کا علم اسے سکھائیں۔ اگر شرارت بھی کرے، کوئی کوتاہی غلطی بھی ہو جائے تو درگزر کر دے، کیونکہ باپ نہیں ہے بچے کے واسطے۔ جو ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی تڑپ ہوتی ہے، جو محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کہا اور چھوڑ کر آ گئے۔ مولانا صاحب نے داخلہ کر لیا۔ جیسے بچوں کا نمبر آتے گئے سبق پڑھنے سنانے کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وقت آیا اور آپ کا بھی نمبر آیا۔ یہ سارے جو ہے آپ کی زندگی کے متعلق سیرت اور تاریخ سے جو 100% صحیح کارنامے اور واقعات اور آپ کی یہ کرامتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ کہ آج دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کی کرامتوں کو بنا کر بھی بیان کرتے ہیں، بناوٹی کرامتیں ہوتے ہیں، من گھڑت باتیں ہوتے ہیں، قصے جمع کر عوام کو جو ہے دین سے دور کرتے ہیں۔ جو لوگ جتنی باتیں بتاتے ہیں اس میں کسی سامنے والے سننے والے کے واسطے کوئی عبرت کی چیز ہی نہیں ہوتی، سوائے واہ واہ کرنے کے، سبحان اللہ کے نعرے لگانے کے۔ حقیقتاً اگر کرامتیں وہ بتائیں تو ان کے دھندے بند ہو جائیں گے، ان کے جیب خالی ہو جائیں گے، ان کے پیٹ خالی رہیں گے، ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ جب تک غلط بتاتے جائیں گے، اپنی طرف سے بناوٹی باتیں بتاتے جائیں گے، لوگ اٹھا کر کھڑا کریں، سر پر بٹھائیں گے۔ یہ حالت کی دنیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں لے جا کر مکتب میں چھوڑے، حضرت کے پاس گئے بیٹھنے پڑھنے کے واسطے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے گئے۔ اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ کی شروعات کریں، سورہ فاتحہ خود بخود آپ پڑھتے گئے۔ سورہ فاتحہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ شروع ہوئی، پہلا پارہ ختم، دوسرا پارہ ختم، یہاں تک کہ سورہ بقرہ 2.5 پارہ انہوں نے مکمل پڑھ دیا بغیر دیکھے۔ پھر کہا کہ حضرت اب مجھے یہاں سے پڑھائیے، یہاں سے مجھے یاد نہیں۔ سوچنے کی بھی بات ہے ہمارے واسطے، کتنی سالوں کی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں،
کیا ہمیں آج تک سورہ فاتحہ ہی صحیح ہمیں معلوم ہے یا پھر یاد ہے؟ اس 7 آیتوں میں سے ہمیں 17 غلطیاں نظر آئیں گی، یا پھر چھوٹے سے 10 سورتاں مسلمان کو یاد ہیں آج، جن کا نام لے کر ان کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے بلند کرتے ہیں، ان کے نام پر مر مٹنے کی بات جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں قرآن پاک کے 10 سورتیں ہی یا سورہ فاتحہ صحیح ہے، یا پھر یہ کہ کلمے کا معنی اور مطلب پورا جو ہے مکمل معلومات کلمے کی ہے، اس سے بہت دور ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ یہ نومولود بچہ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ 2.5 پارہ زبانی پڑھ کر ختم کر دیا۔ 4 سال، 8 سال، 10، 15 سال کے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کیسی گالی کس طرح سے دینا ہمیں معلوم ہے، کس کی بے عزتی، کس کی توہین، کس کی نافرمانی کیسے کرنا بچوں کو معلوم ہے۔ اب آج کا تو ٹیکنالوجی کا زمانہ، سارا موبائل کا زمانہ، وہ عمر بھی زیادہ ہو گئی موبائل استعمال کرنے والے بچوں کو، 4 سال بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ 2-2.5 سال سے ہی شروعات ہو جاتی ہے۔ پیدا ہوئے دودھ پیتے بچوں کا بھی آپ معائنہ کر کو دیکھو، جب وہ روتے ہی ستاتے ہیں تو ان کے سامنے موبائل ڈال کر دکھا دو، سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ صحبت کے اثرات بھی ہیں۔ آگے سنو اتنی بڑی کرامت کہ حضرت حیران ہو کر بیٹھ گئے کہ ماں نے لا کر بچے کو پڑھانے مکتب میں چھوڑا اور یہ بچہ تو سارا سورہ بقرہ ختم کر دیا، تو فوری طور پر اٹھا کر وہ گھر کو بھیج دیے کہ بیٹا تجھے میں نہیں پڑھا سکتا، تو چلے جا۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا کہ اتنا جلدی مکتب سے آ گیا، ضرور کوئی شرارت کی ہوگی تبھی تو مولانا صاحب نے تجھے مکتب سے بھیج دیا ہے، اب تو تیری خیر نہیں۔ اب حضرت ڈرتے ڈرتے حضرت گھر کے پاس پہنچے کہ ماں کی وہ تعلیم تھی، ماں کی تربیت تھی کہ میں مکتب سے جاؤں تو مجھے ماں ڈانٹے گی، کچھ کہنے کا سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ کی والدہ نے کان پکڑ کر کھینچتی پھری فوراً جو ہے مکتب کے پاس گئی حضرت کے یہاں، پوچھا کہ مولانا صاحب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی میرے بچے سے، کتنا جلدی آپ مدرسے سے واپس بھیج دیے؟ حضرت نے کہا کہ بہن اس بچے کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کہ آپ نے تو اسے پڑھنے کے واسطے لا کر چھوڑا تھا کہ جب ہم نے اعوذ باللہ بسم اللہ کی شروعات کی تو اس نے پڑھتے پڑھتے سارا جو ہے سورہ بقرہ ختم کر دیا، تو اسے آپ خود پڑھا لو۔ تو آپ کی والدہ محترمہ آنکھوں سے آنسو نکال کر روتی ہوئی آپ کو سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ اس نے کچھ پڑھا نہیں، اس کا کچھ کمال نہیں کہ ہر حالت میں ہر وقت میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی رہی، اور اس کا اثر اس پر ایسے ہوا کہ اس نے سنتے سنتے جو ہے سارا بقرہ سورت کو پوری یاد کر لی۔ یہ ماں کا کمال ہوا، ماں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کے حافظ ہوئے۔ یہ بہت سخت چیز ہے، بہت سخت تعلیم ہے، تربیت جو ہے دین کے اندر اصل چیز ہے۔ تربیت سے ہی ہماری اولادیں بنتی ہیں، انہی سے ہماری نسلیں بنتی ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں تو علم جو ہے تربیت کے بغیر کچھ کام نہیں آتا، تربیت کے بغیر علم اعمال تک نہیں لے جاتا۔ تو آپ کی والدہ نے لے کر گھر چلے گئی، سیرت میں لکھا آپ کی، اور 6 مہینے گزرے، پہلی عمر کتنی؟ 4 سال کی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد 4.5 سال ہو گئے۔ 4.5 سال کی عمر میں آپ پورے حافظ قرآن ہو گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں، 30 پارے
6666 آیتیں بغیر دیکھے پڑھنا 4.5 سال کی عمر کے بچے کے واسطے، اس عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے، یہ کوئی بڑی کرامت نہیں ہے۔ اس کرامت پر ہم عمل کرتے ہیں، چادر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مزار کا طواف ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، 11ویں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، پیران پیر حافظ ہوئے، ان کا قرآن پڑھنا، ہمیں قرآن سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ کرامت ہمیں تصور میں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ زندگیاں پڑھو، اصل معلوم کرو کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی زندگیاں کیسی تھی، اس سے معلوم کرنے سے، اس پر چلنے سے ہمیں جو ہے ہمارے دین میں زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جو ہے جتنا ولیوں کی زندگی پڑھ کر اسے معلوم کر کر جو ہے دین پر چلیں گے، اتنا ہم نبی کی سنت کو اپنانے والے بنیں گے، دین شریعت پر چلنے والے ہم بنیں گے، اتنا ہم نبی کے قریب والے بنیں گے۔ ہم ڈپلیکیٹ کرامتوں بہت سارے ملتے ہیں، ہم لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ غوث پاک نماز پڑھاتے، نماز ختم ہوتی، جب سلام پھرتے سیدھی طرف، اب اس طرف جتنا مجمع رہتا، سلام پھیرنے کی برکت سے پورے کے پورے علماء ہو جاتے، بائیں جانب جب سلام پھیرتے سارے کے سارے حافظ ہو جاتے۔ یہ کہاں تک جو ہے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صحابہ سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں ولیوں کو، نبی سے بھی زیادہ ان کا مقام بتا دیتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے دین شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ محبت کے مقابلے میں دین کے قریب جانے کے سوچ میں دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات اگر ہم سوچیں تو کیا ان کا مقام نبی سے بھی بڑھ گیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام تھے، آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام تھے، کتنے ایسے لوگ بغیر ایمان کے بھی آپ کی موجودہ زندگی میں دنیا سے چلے گئے، بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے، کہ حضور کے رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو کبھی ہم نے نبی کی سیرت میں، کبھی نبی کی ہمیں ایک حدیث ایسی نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے تو علماء ہوتے، ادھر کا سلام پھرتے تو حفاظ ہوتے، ایک حد ہوتی ہے دوستوں بزرگوں۔ یہ ولیوں کے مقام کو ہم ان کا ادب نہیں بلکہ ان کے ساتھ جھوٹا مذاق ہے۔ بے شمار اس طرح کے من گھڑت باتیں آتی ہیں، اصل چیزوں کو ہمیں ان کی سیرت اور ان کی زندگی سے لینا، اس سے ہماری زندگی کے اندر ہمیں دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ حافظ ہونے کے بعد جب آپ اور زیادہ علم حاصل کرنے کی ماں سے فرمائش کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، تیرا سہارا ساتھ میں ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گیا تو کیسا ہوگا؟ نہیں جانا، آپ منع کر دیا۔ آپ کو علم کی حرص تھی، دین کے علم کی آپ کو حرص تھی، یہ چیز آپ کو بغداد پہنچانا چاہتی تھی، ماں نے اجازت نہیں دی۔ جب آپ سو گئے تو حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا، حضرت غوث پاک کی والدہ کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی، تو آپ نے آ کر اجازت دی کہ تیرے بیٹے کو بغداد کو بھیجنا علم حاصل کرنے کے واسطے، سارے بغداد میں جتنے علم والے ہیں ان سے بھی یہ زیادہ آگے نکل جائے گا۔ فجر کا وقت ماں نے تیار کر کے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ بغداد قافلے کے ساتھ۔ بیٹا پوچھتا کیا؟ ماں آپ نے رات کو تو منع کیا تھا، اب کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملی، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے
تو آپ گئے واقعات، ہم اس کا واقعہ بہت مرتبہ ہم سن چکے ہیں۔ جب قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی، ڈاکو نے آ کر آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو آپ کی تلاش لی گئی تو صحیح میں 40 دینار نکلے۔ بڑا سردار سوچا کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم تو ڈاکو ہیں، ہم تو چور ہیں، لوٹنے والے ہیں، تم اس کی حفاظت بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات جو ہے میں مسلمان ہوں، میرا مذہب، ہمارا دین جھوٹ بولنے کی ممانعت کرتا ہے، اور دوسری میں جب نکلا گھر سے میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا ہر حالت میں سچ بولنا، چاہے تم قتل بھی کر دیے جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور سچ بولنا ہر حالت میں۔ تو بات اتنی سی ہے اور کچھ نہیں، میرے پاس جو تھا آپ کو میں نے بتا دیا۔ آپ کی بات ختم نہیں ہونے پائی تھی، اس کے دل پر یہ الفاظ اثر کر گئے۔ اس ڈاکو نے دھن سے گرا، توبہ کی کہ ایک ماں کی نصیحت پر اس نے اتنا قربان کر دیا، سچ بولنے پر ماں کی نصیحت کو توڑا نہیں، کہ ہمیں بھی مسلمان ہیں، روزانہ ہم کتنے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، کتنا جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا کوئی ہمارے پاس قدر و قیمت بھی نہیں ہے۔ یہ بات سوچ کر اس بڑے چور ڈاکو نے آپ سے بیعت کی، کلمہ پڑھا، گناہوں سے توبہ کی، اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم کبھی جو ہے لوٹ مار نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ اب جو باقی چھوٹے تھے، جو بڑا سردار تھا، اس کے جو چھوٹے قافلے کے ڈاکو چور تھے، انہوں نے بھی کہا کہ سردار، جب چوری میں آپ ہمارے بڑے سردار تھے، اب توبہ میں بھی آپ سردار ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سیرت میں لکھا گیا کہ وہ سارے جتنے چور تھے کہ سب کے سب وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بن کر زندگی گزارے۔ کوئی قرآن پاک کی تعلیم نہیں گئی، کوئی ان کے اوپر جو ہے جد و جہد نہیں کیا گیا، تلوار لے کر جا کر ان کے گلے پر نہیں رکھی گئی۔ ایک پیران پیر کی نصیحت چوروں پر اثر کر گئی کہ وقت کے وہ ولی بن کر مرے ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے پیران پیر کو ماننے والا ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر کوئی ہے۔ ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے تو بڑے سج دھج جاتے ہیں کہ پیران پیر کا مہینہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، پیران پیر کا جو مہینہ ہے، آپ کی وفات ہوئی مہینہ ہے۔ لیکن ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہم کھنگال کر دیکھیں، کیا واقعتاً 100% صحیح ہمیں غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہیں؟ انہوں نے زندگی میں جھوٹ کا نام تک گوارا نہیں کیا، ہماری ساری زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہے۔ صبح سے شام تک اگر کوئی حساب لگانے پر بیٹھ جائے تو حساب بھی نہیں ملتا کہ کتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ کا بندہ۔ نہیں حضرت، آج کے زمانے میں جھوٹ